اس کے بعد جب طاقت اتنی فراہم ہو جائے کہ وہ انقلابی جماعت یہ محسوس کرے کہ اب ہم کھلم کھلا اور برملا اس غلط نظام کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اس نظام کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نظام کا مقابلہ یعنی وہ جو طاقت ہے جس نے کہ آپ کو کچلنا ہے، وہ اگر پورا بھرپور وار بھی آپ پر کرے گی تو آپ اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گے مقابلہ کر کے. یہ نہیں کہ آپ کو اکھاڑ پھینکا جائے. جب آپ کی یہ انالیسز ہو جائے تو اس مرحلہ پر صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس اپنے اگلے مرحلے یعنی اقدام ایکٹیو ریزسٹنس میں داخل ہو جاتا ہے. اب حکمت عملی تبدیل ہوگی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ان کے تشدد کا جواب بھرپور طریقے پر دو، یا اس نظام کی کسی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑو. آگے چل کر ان باتوں کی تشریح ہو جائے گی. یہاں بس اتنا رکھا ہے کہ اب وہ پیسو سے نکل کے ایکٹیو ریزسٹنس میں وہ داخل ہو گیا. چھٹا مرحلہ مسلح تصادم. پانچواں کیا تھا جی؟ اقدام کیا شے ہے؟ آپ نے اس نظام کو چیلنج کیا. یعنی پہلے چیلنج تو وہ بھی تھا، جو آپ کی دعوت ہے وہ بھی چیلنج ہے، لیکن اس کے جواب میں جب تشدد ہوتا ہے تو آپ پیسو رہتے ہیں. اب آپ نے اس کی کوئی دکھتی رگ چھیڑی کا مطلب جو وہاں پہ سمجھا گیا مکے، اگر حضور کی سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو ان کے جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی اس پر اپنی موجودگی دکھا کر انہیں تھریٹن کیا گیا کہ اب یہ رستے آپ کے محفوظ نہیں رہے ہیں. یہ دکھتی رگ تھی نا ان کی، کہ ان کا پورا جو معاشی نظام تھا وہ ان کی مکے اور جو شام اور مکے اور یمن کے درمیان تجارت تھی اس پر چل رہا تھا، اور ان رستوں پر انہیں کوئی کبھی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ پیروں کے قافلے ہوتے تھے. تمام قبائل کے خدا مکے میں رکھے ہوئے ہیں، تو مکے والوں کا قافلہ جب جائے گا کہیں تو ان کی تو وہ جیسے بھگت لوگوں کی آؤ ہوتی ہے تو ایسے آؤ بھگت ہوگی ان کی. اب یہ آ گئے گستاخ جو بتوں کو مانتے ہی نہیں، جن کا پہلا کلمہ ہی لا الہ ہے. یہ اب ان راستوں پہ اپنی صورتیں بھی دکھانا شروع ہو گئے کہ ان کا قافلہ جا رہا ہے. واپس جا کے تو رپورٹ تو دیتے ہیں نا کہ یار وہ ادھر وہ گھوم رہے تھے. تو باقی تو خدمت کریں گے، خادم بنیں گے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئندہ اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ دکھتی رگ تھی جو چھیڑی گئی. اب جب یہ چھیڑیں گے اب تو نظام اپنا پوری طاقت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوگا. یہ بدر کیوں ہوا؟ غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے کہ آپ نے یہ دکھتی رگ چھیڑی. تو آج کی دکھتی رگ کیا ہوگی؟ کوئی تقدیس کی چادر کھینچنی پڑے گی نا، تقدیس کی چادر کھینچنی پڑے گی. ویسے تو وہ لال مسجد والوں نے جو دکھتی رگ چھیڑی تھی وہ کیا تھی؟ آنٹی شمیم. معلوم ہوا یہ بھی دکھتی رگ ہے. ابھی پوری ریاست جو ہے نا حریم شاہ کو برطانوی شہریت دینے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. یار یہ ہوتے ہی رہے، ٹھیک ہے، مڑ کے نہ آئے، کیونکہ اس کے پاس جو راز ہوں گے تو اس کا یا تو انجام یہی ہے کہ وہ برطانیہ میں رک جائے یا پھر کنڈیل بلوچ کے پاس پہنچ جائے. وہ مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں. اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ بھائی وہ تو جنرل رانی ہے نا، اس کے پاس اسٹیٹ کی لیول کے راز ہیں اور کس کس کے وہ اتنے اس نے پیسے دکھائے. تو تمام مقدس حضرات پریشان ہوں گے اب اس کا کیا کرنا ہے. تو بہتر حل یہی ہے کہ اس کو اگر برطانیہ ہی کی سٹیزن شپ مل جائے تو خس کم جہاں پاک، اور اگر یہ نہیں تو بالکل ہی پاک. اس کے نتیجے میں چھٹا اور آخری مرحلہ شروع ہوگا اور وہ ہے مسلح تصادم. جب تک وہ انقلابی جماعت اقدام نہیں کر رہی تھی یعنی مارے کھا رہی تھی اور ہاتھ نہیں اٹھا رہی تھی تب تک اور بات تھی. اگر اس جماعت نے بھی ہاتھ اٹھا لیا وہ نظام اس پر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوگا
اور یہ ہے وہ آخری مرحلہ، فائنل فیز، جس کے اندر جسمانی ٹکراؤ، فزیکل کولوژن ہو کر رہتا ہے۔ اسی کے لیے اصطلاح ہے مسلح تصادم، یعنی آرمڈ کانفلکٹ۔ اسے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ چھٹا مرحلہ شروع ہو جائے تو فریقین کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اب جنگ اپنا راستہ طے کرے گی، فریقین کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ اب کیا معلوم کون جیتا ہے کون مرتا ہے؟ جب میں بھی میدان میں آ گیا، آپ بھی میدان میں آ گئے، تو یہ تو 50-50 ہے نا۔ تو اب میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا، آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا۔ اب تلواریں طے کریں گی کس کی گردن اڑتی ہے اور کس کی گردن بچتی ہے۔ یہی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ تخت و تختہ کا مرحلہ ہے، یا تو تخت ہوگا جس پر آپ بیٹھ جائیں گے، یا تختہ ہوگا جس پہ آپ جھول جائیں گے۔ اب تو تاریخ بتائے گی، حالات فیصلہ کریں گے، اور دو میں سے ایک نتیجہ بہرحال نکلتا ہے، اور وہ تخت یا تختہ ہے۔ تیسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر پہلے 5 مراحل صحیح طور پر طے ہوئے ہیں، مستحکم ہوتے ہوئے اور کنسالیڈیٹ کرتے ہوئے وہ انقلابی عمل آگے بڑھا ہے، صحیح تربیت ہوئی ہے، صحیح تنظیم ہوئی ہے، اور خاص طور پر یہ بات کہ پہلے 5 مراحل کو طے کرنے کا صحیح حق ادا کیا گیا ہے، تو انقلابی جماعت کامیاب ہو جائے گی۔ وہ جو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے نا، نظریہ انقلابی ہو، پھر اس نظریے کے ساتھ ایک وابستگی اور اس کے لیے قربانی اور نظم، ڈسپلن، تربیت، تو یہ ساری چیزیں اگر اپ ٹو دا مارک ہیں تو یہ جو تصادم اور کانفلکٹ کا مرحلہ آیا ہے، اس میں یہ جماعت سرخرو ہو جائے گی۔ کیلکولیشن بھی ٹھیک ہے کہ ہماری اتنی طاقت جو آپ نے اندازہ لگایا تھا وہ بھی بالکل صحیح ہے، تو پھر کامیابی ہے۔ لیکن اگر تربیت میں، تنظیم میں، ڈسپلن میں، یعنی یا یہ کہ اس کیلکولیشن میں کوئی کہیں غلطی ہو گئی، یا آپ نے تھریٹ انالیسس صحیح نہیں کیا کہ جو آپ کی مقابل فورس ہے اس کی طاقت کیا ہے۔ وہ ہمارے جو مولانا عبدالعزیز صاحب تھے، وہ جب وہ برقعے کے ساتھ ٹیلی ویژن پہ آئے تھے تو انہوں نے ایک بات یہ بھی دلچسپ بیان کی تھی کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ریاست اتنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ تو جب آپ کو ریاست کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا تو پھر بھی تختہ ہے۔ تو اگر آپ کا وہ تھریٹ انالیسس بھی صحیح تھا، آپ کی ساری کیلکولیشن بھی ٹھیک تھی، نظم بھی ٹھیک تھا، آپ کی تربیت بھی صحیح ہوئی ہے، تو تخت ہے۔ اور ان میں سے کوئی چیز میں بھی اگر گڑبڑ ہو گئی ہے تو تختہ ہے۔